دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ولیم گولڈنگ کی ایک ناول لارڈ آف دا فلائز سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دا نیم آف دا ٹاپک از سمبلزم ان لارڈ آف دا فلائز. یعنی لارڈ آف دا فلائز میں جو علامتیں استعمال کی گئی ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو. Symbolism is a literary device that refers to the use of symbols in a literary work. سمبلزم یا علامتیت وہ ادبی طریقہ ہے یا ذریعہ ہے جو علامات کے استعمال کی طرف اشارہ کرتا ہے کسی بھی لکھائی میں. A symbol is something that stands for something else. It represents something beyond literal meaning. یعنی سمبلز ایک علامت ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اس کے جو لغوی معنی ہے اس سے آگے یہ کسی چیز کی نمائندگی کرتی ہے. In the novel Lord of the Flies, William Golding has used many symbols. اپنے ناول لارڈ آف دا فلائز میں ولیم گولڈنگ نے بہت سارے سمبلس کا استعمال کیا ہے. These symbols convey many different meanings to various readers. اور یہ جو سمبلس ہے یہ مختلف قسم کے ریڈرز کو مختلف قسم کے معنی فراہم کرتا ہے. Some of the most important symbols used by William Golding are. ولیم گولڈنگ نے جو سمبلز استعمال کی ہے اس میں سے چند ایک اہم سمبلز یہ ہیں. نمبر فرسٹ، دا conch shell. سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے conch shell. اور conch shell اصل میں ایک بجانے والا باجا ہوتا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک تصویر دکھا لیتا ہوں. یہ اس کی تصویر ہے، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو the conch shell was found by Ralph and Peggy. With the help of it, they collected all the boys. conch shell کو رالف اور پگی نے پایا اور اس کی مدد سے اس نے تمام لڑکوں کو اکٹھا کیا. The boys decided whoever holds the shell will have the right to speak and no one will interrupt him. لڑکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کسی کے پاس یہ conch shell ہوگی صرف اسے ہی بات کرنے کا ہوگا اور کوئی دوسرا بندہ اس کو انٹرپٹ نہیں کرے گا. So in this connection, the conch shell became the symbol of authority, order, law and civilization. So, اسی لیے اس لحاظ سے conch shell جو ہے وہ اتھارٹی، حکم، قانون اور تہذیب کی علامت بن گئی. جیک اٹیکس دا conch shell. جیک اس conch shell پر حملہ کرتا ہے and breaks it into pieces because he wants to end Ralph's authority. اور اس conch shell کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے تاکہ وہ رالف کے اتھارٹی کو ختم کرے. The end of the conch shell became the symbol of anarchy on the island. اور conch shell کے ختم ہونا ہے وہ جزیرے پر افراتفری اور لاقانونیت کی علامت بن گئی. نمبر سیکنڈ، Piggy's glasses. یعنی پیگی کے اینک. Piggy was the most intelligent boy of the group. He was handicapped and he used to wear glasses. لڑکوں کے اس گروپ میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ یعنی ذہین جو تھا وہ پیگی تھا. وہ ایک معذور تھا، یعنی اس کی نظر کمزور تھی اور وہ اینک لگاتا تھا. His glasses represents the power of science and intellectual struggle in the society. اس کی اینک اس جنگلی معاشرے میں سائنس اور ذہانتی جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے. The boys made fire with the help of his glasses. لڑکے اس کے اینک کی مدد سے آگ جلا لیتے ہیں. Later on it became the symbol of life because the boys prepared fire to use it as a signal fire. بعد میں یہ اینک زندگی کی علامت بھی بنی کیونکہ لڑکوں نے آگ جلائی اس کی مدد سے تاکہ اس کو بطور سگنل یا اشارہ استعمال کر سکے. اچھا جی، تھرڈ نمبر پر ہے the fire. The boys burned fire on the mountain in order to attract the attention of the passing ships. لڑکوں نے پہاڑ پر آگ جلائی تاکہ جانے والے سمندری جہازوں کی توجہ کو کھینچ سکے. They were of the opinion, ان کا یہ خیال تھا that the ships might see the smoke and would rescue them. کہ کشتیاں اس دھوئیں کو دیکھ لیں گے اور ان کو بچانے کے لیے آ جائیں گے. So in this sense, fire is the symbol of life and safety. اسی لحاظ سے آگ زندگی اور تحفظ کی علامت ہے. It also shows that civilization is alive on the island. When the boys burn the fire for the first time, we understand that they want to be rescued. When the fire goes out, it symbolizes that the boys do not want to be rescued. Number 4, beast. یعنی کوئی حیوان یا کوئی بلا. ٹھیک ہے.
The imaginary beast that frightens all the boys stand for the basic savagery that exists within all human beings. فرضی بلا یا حیوان یا جنگلی جانور جو تمام بچوں کو ڈراتا ہے، یہ اس بنیادی یا پیدائشی بربریت کی علامت ہے جو تمام انسانوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے. The beast was actually the head of the parachuting dead soldier. یہ بیسٹ اصل میں پیراشوٹ والے مرے ہوئے سپاہی یا پائلٹ کا سر تھا. So the head of the dead soldier became the symbol of savagery and barbarism of the boys. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرے ہوئے سپاہی کا جو سر تھا وہ لڑکوں کے بربریت کی علامت بن گئی. نمبر 5 لارڈ آف دا فلائز. ویسے تو لارڈ آف دا فلائز مکھیوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اب اس کو پڑھتے ہیں کہ دا لارڈ آف دا فلائز از دا ہیڈ آف دا پگ دیٹ جیکس گروپ plants on a stick to offer it as a sacrifice to the beast. یہ اس سور کا سر ہے جو جیک کے گروپ والے ایک سٹک میں لگا لیتے ہیں اور بیسٹ کو یہ بطور سیکریفائس پیش کرتے ہیں. The boys were of the opinion that the Lord of the Flies would be pleased with this offer. لڑکے جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ لارڈ آف دا فلائز اس پیشکش سے خوش ہو جائیں گے. In this sense, Lord of the Flies becomes a physical manifestation of beast, which is the symbol of the power of evil. اس لحاظ سے Lord of the Flies بیسٹ کا یعنی اس حیوان کا ایک جسمانی واضح شکل بنتا ہے جو کہ برائی کے طاقت کی علامت ہے. نمبر 6 characters as symbols یعنی کردار بطور علامت. There are many characters which are the representation of some ideas. بہت سارے کردار ہیں جو کہ کچھ خیالات اور نظریات کی علامات کے طور پر استعمال کی گئی ہے یا اس کی نمائندگی کرتی ہے. فار ایگزامپل رالف ریپرزینٹس ڈیموکریسی آرڈر اینڈ سویلائزیشن وائل جیک ریپرزینٹس سیویجری اینڈ باربیرزم. مثلا رالف جمہوریت ترتیب اور تہذیب کی علامت ہے جبکہ جیک بربریت کی نمائندگی کرتا ہے. سملرلی Simon represents natural human goodness and Piggy represents scientific and intellectual aspects of civilization. اسی طرح سائمن انسانی اچائی کی علامت ہے اور پگی تہذیب کی سائنسی اور ذہنی پہلو کی نمائندگی کرتا ہے. So in short we can say that William Golding has used many symbols in this novel and these symbols add to the beauty and meaning of the story. مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولیم گولڈنگ نے بہت سارے علامات استعمال کی ہے اس ناول میں اور یہی علامات ہے جو اس ناول کی خوبصورتی میں اور کہانی کے معنی میں اضافہ کرتی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوئی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.